بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یزید ملعون تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون اور نمرود کی صف میں کھڑا کر دیتی ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد مچایا، مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے باندھے، کعبہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا تھا۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ اس بدبخت کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یزید کی ماں میسون ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق ملک شام سے تھا۔ یزید کی پرورش شام کے دیہات میں ہوئی اور ایک عیسائی داعیہ نے اس کی پرورش کی، اس لیے اس کی پرورش نصرانی طریقے سے ہوئی۔ ناظرین، سن 60 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کے سیاہ دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یزید کو اس بات کا بہت زیادہ خطرہ تھا کہ کہیں اس کی حکومت کے اندر بغاوت نہ پھوٹ پڑے اور لوگ امام حسین علیہ السلام کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری 10 محرم الحرام میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا گیا اور ان کے سر مبارک کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حنظلہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ یزید ایک بے دین، شراب خور، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا اور زانی شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثل تھی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی یزید نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا اور مدینہ کو 3 دنوں کے لیے سپاہیوں پر حلال کر دیا۔ ان 3 دنوں میں یزیدی فوج نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب عبداللہ ابن زبیر نے اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی، خانہ کعبہ میں آگ لگا دی، بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید کر دی۔ اس کے بعد یزید پر اللہ کی پکڑ شروع ہوئی۔ وہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا
لیکن وہ سب یزید کو اس بیماری سے شفا یاب کرنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا اور ایسی تکلیف دہ بیماری تھی جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر مرگ پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ رات بھر درد کے مارے چیختا چلاتا۔ جب وہ پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا، اور اگر پانی نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یزید کی موت 15 ربیع الاول کو اسی حالت میں تڑپتے ہوئے ہوئی اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ جب یزید کے درباری اس کے قریب گئے تو اس کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی لاش سے دور بھاگنے لگے۔ ناظرین، یہ تھا یزید کا عبرتناک انجام۔